ہر فرد علامہ محمد اقبال بن سکتا ہے۔ جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا کہ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں۔ دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیماری کا ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے روح کا ڈاکٹر۔ علامہ اقبال روح کے ڈاکٹر تھے۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکینڈینیوین ممالک میں سے سویڈن کے ملک اور سویڈن کے شہر مالمو میں مقیم جذبہ حب الوطنی سے ہمیشہ لبریز شخصیت کے مالک ہمارے عزیز دوست، ہمارے بھائی استاد محترم جناب منیر احمد صاحب نے خصوصی طور پہ اقبال ڈے کے عنوان سے اپنے رفقا اور اپنے دوستوں کو افکار اقبال کے عنوان پہ کچھ کہنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی خوش آئن اقدام ہے کہ آج کے دور میں بھی ان ممالک میں بھی اور دور دراز علاقوں میں مقیم دوستوں کے درمیان افکار اقبال کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی کوشش اور ایسا اہتمام کرنا، یہ انتہائی قابل تحسین اقدام ہے، جس کے لیے منیر احمد صاحب اور ان کے ہم فکر دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ مختصر وقت میں افکار اقبال پہ کچھ کہنے کے لیے، بولنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے خود بیان کرنے اور بولنے والے کی اتنی استطاعت، علمی استطاعت اور بساط ضرور ہونی چاہیے کہ وہ افکار اقبال کے اس اہم موضوع پہ کچھ کہہ سکیں اور کچھ بیان کر سکیں، اور جس سے ہم جیسے دیگر احباب کچھ سیکھ سکیں یا سمجھ سکیں۔ مجھ ناچیز کے علم کا معیار شاید اس قدر تو نہیں ہے کہ میں افکار اقبال پہ بہت زیادہ کچھ بول سکوں، بیان کر سکوں، لیکن درس و تدریس میں جتنی بھی عمر گزری ہے اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، کہ خود بر صغیر کے خداوند کریم نے ایک انسان پیدا کیا جس کا نام محمد اقبال تھا، اور اس انسان نے علم و ہنر میں اپنا وہ مقام پیدا کیا، علم حاصل کیا، اور پھر اس علم پہ اس طرح عمل کیا کہ لوگ ان کے علم و ہنر کے قائل ہوتے گئے، اور پھر اسی طرح قوموں کے نظریے جنم لیتے گئے۔ بس شاید کچھ ایسی ہی کوششیں تھیں اور ایسا ہی علم اور ایسا ہی ہنر ان کے پاس تھا کہ لوگوں نے ان کو علامہ کہہ کر پکارنا شروع کیا، ان کو یہ اعزاز دیا۔ اس سے پہلے وہ محمد اقبال تھے، اور اپنے علم کو منوانے کے بعد اور اپنے علم کی روشنی میں نظریوں کو، قومی نظریوں کو جنم دینے کے بعد وہ علامہ ہوئے۔ افکار اقبال میں اگر روایتی انداز میں داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے کچھ بیان کیا جائے تو شاید شروع میں بھی علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھنے چاہیے، اور اپنے وضاحت کے درمیان بھی
وقفہ کرتے ہوئے کچھ انہی کے اشعار کا سہارا لینا چاہیے، اور اسی طرح اپنے ان خیالات کے اختتام پر بھی علامہ اقبال کے اشعار کا سہارا لیتے ہوئے شاید اپنی خطابت کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں افکار اقبال کو سمجھنا ہے، نہ کہ علامہ اقبال کی تعریف کرتے ہوئے اپنے فن خطابت کو منوانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامہ اور اقبال، ان دو الفاظ کو ہی اگر لیا جائے تو افکار کے عنوان سے یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اقبال ہو جاتا ہے، انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے اگر وہ علم حاصل کرے، اور اس علم کی بدولت انسانوں کو اپنے نظریے پر قائل کر لے، اور پھر کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں انسان ایک قوم کی حیثیت سے پوری دنیا کے سامنے ابھر کر نظر آئے۔ علم سیاست کے متعلق ہو، ثقافت کے متعلق ہو، مذہب کے متعلق ہو، صحت کے متعلق ہو، جدید ٹیکنالوجی کے متعلق ہو، بس علم حاصل کیا جائے، اور اتنا حاصل کیا جائے، اس پہ اتنا عبور حاصل ہو جائے کہ ہر کوئی آپ کو اس مخصوص علم کے متعلق علامہ کہنا اور سمجھنا، اور پھر آپ کے قریب رہنا، آپ کی قوم، آپ کے خطے کا فرد ہونا فخر محسوس کرے۔ اور علامہ کے معنی لغت میں یہ بھی ملتے ہیں کہ اسلامی فلسفے کا ماہر ایکسپرٹ، عالم دین، اور اسلامی فلسفے کے ماہر عالم دین کی جو پروفائل ہمارے سامنے آتی ہے، عمامہ آتا ہے، دستار آتی ہے، لمبی داڑھی آتی ہے، اور ایک مخصوص لباس آتا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال کی شخصیت میں، ان کی لباس میں ہمیں یہ مخصوص انداز نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ اسلامی فلسفے کے ماہر علامہ تھے، علامہ ہیں، شاعر تھے، ادیب تھے، سیاستدان تھے، اور مذہبی اسکالر بھی تھے۔ آپ نے علم و ہنر کے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ جہاں پہ اپنی اقدار میں، مذہبی اور ثقافتی اقدار میں رہتے ہوئے بحیثیت قوم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پیروکاروں کی، اور صرف پاکستانیوں کی نہیں، امت مسلمہ کی ایک شناخت پیدا کی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جدید علوم کو جب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی میدان میں اتریں تو ہم اپنی مذہبی اور ثقافتی اقدار کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ یورپ میں خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں تو ہم جدید علوم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے لباس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ثقافتی مذہبی لباس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جدید علوم کے اس معیار پہ پہنچنے کے لیے یورپین انداز کے لباس کو اپناتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہم لوگ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس خاص لباس کے بغیر شاید یہ خاص علم ہم حاصل نہ کر پائیں گے۔ افکار اقبال اس کے برعکس ملتے ہیں۔ اپنا لباس، اپنی شناخت، اپنا چہرہ، اپنا حلیہ، اپنی آواز، اپنا لہجہ، اپنی رنگت، اور اپنا دین و مذہب، اس کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا کا ہر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس علم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی ان تمام اقدار کے ساتھ خود کو بحیثیت قوم منوا کر ہر فرد علامہ محمد اقبال بن سکتا ہے۔ بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ، دلی خواہشات کے ساتھ، سید علی شیراز کی طرف سے تمام ان دوستوں کے لیے جو استاد محترم منیر احمد صاحب کے ساتھ اقبال ڈے پہ یہ انتہائی احسن کوشش کرتے ہوئے دنیا کے تمام ممالک میں مقیم پاکستانیوں میں افکار اقبال کے عنوان سے
चिराग रोशन कर रहे हैं, इनको मुबारकबाद देते हुए इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवर, आज मैं लब कुशाई करूँगा। आशिकान रसूल, मुफक्कर पाकिस्तान और फ़िलासफ़र डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उन्होंने नौजवानों को जो सबक दिया, जो हमें सिखाया, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। दो किस्म के डॉक्टर होते हैं, एक होता है बीमारी का डॉक्टर, एक होता है रूह का डॉक्टर। अल्लामा इकबाल रूह के डॉक्टर थे। उनका मैं आपको एक शेर उन्हें बयान किया कि किस तरह से इंसान लीडर बनता है। सबक भी पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे दुनिया में काम इमामत का। उन्होंने बताया कि किस तरह इंसान लीडर बनता है, किस तरह लीड करता है। आशिकान रसूल के बारे में उन्होंने बहुत एक प्यारा शेर किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलो जान से मोहब्बत करे। उन्होंने तर्ज़ ज़िंदगी बताया किस तरह हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इन्होंने बताया कि अमल करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, ज़िंदगी बनेगी। और हमने काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। यह पैगाम अल्लामा इकबाल का मैं शेयर करना चाहूँगा अपने नौजवानों से। शुक्रिया। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है। अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं कि जिनकी फ़िक्र और जिनका पैगाम आज भी हमारे लिए जो है वो मशअल राह है। और ख़ुसूसन अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए जो पैगाम दिया है, उनमें जो अक़ाबी रूह उन्होंने फूंकने की कोशिश की है, उन्हें जो मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया है, उन्हें जो कुरान फ़हमी का पैगाम दिया है और आलमगीर मोहब्बत इंसानियत का पैगाम दिया है, वो मैं समझता हूँ कि ना वो सिर्फ़ हमारे मसाइल का हल है और हमारे लिए मशअल राह है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जो वो तरक्की का एक ज़ीना है। और इकबाल ने जो नौजवानों से ये कहा है कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवा तकदीर यज़दा, तो ख़ुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। और जो इश्क़ रसूल का उन्होंने पैगाम दिया कि कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और फिर उन्होंने जो कुरान फ़हमी का पैगाम दिया कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारक कुरान होकर। मैं समझता हूँ कि यौम इकबाल पे इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम कलाम इकबाल को पढ़ें, उस फ़िक्र को समझें और उसको हम मुआशरे में जो है वो नाफज करें, जिससे पूरे मुआशरे में अमन, सुकून और आलमगीर मोहब्बत पैदा होगी। यही फ़िक्र इकबाल से पैगाम, यही फ़िक्र इकबाल से मोहब्बत का पैगाम है और जिसे आम करने की बहुत ज़रूरत है। आज 9 नवंबर इकबाल डे है, तो मैं अल्लामा इकबाल की याद को ताज़ा करते हुए 2 अशार आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत, वरना इबलीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत।
ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔